إلا الله لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق اللہ. حضرات محترم، ہمارے معاشرے میں جو بھی امیر گھرانے کے لوگ ہیں تو انہوں نے اپنے گھر کے کام کاج کے لیے یا اپنے محلے کے کام کاج کے لیے، اپنی کالونی کے کام کاج کے لیے کسی نہ کسی ایسے شخص کو رکھا ہوتا ہے جو اس جگہ کی صفائی ستھرائی کرتا ہے، اس جگہ کو صاف رکھتا ہے، اور پھر وہ اس کے عوض اپنے لیے جتنی اس کی آمدن بنتی ہے یا جس طرح بھی اس نے اپنا خرچہ اختیار کیا ہوا ہے تو اس حساب سے وہ لے لیتا ہے. اور کئی مرتبہ یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ جو اس طرح یہ کام کاج کرتے ہیں اور ہم ان کو ان کی اجرت دیتے ہیں تو کیا اس میں وہ ہمیں کچھ لا کر دیں یا کچھ کھلا پلا دے تو کھانا جائز ہے؟ کھا سکتے ہیں، کیونکہ اس کا ہمیں علم ہے کہ ہم اس کو دے رہے ہیں، وہ ہمارے پاس ہی کام کرتا ہے تو ہم اس کو اس کی اجرت دے رہے ہیں، تو وہ پیسے جو ہیں وہ حلال کے کما رہے ہیں. ابھی کام کرنے سے مراد میرا یہ ہے کہ جو کرسچن جو ہوتے ہیں، جو ہماری سوسائٹی میں کام کرتے ہیں یا ہمارے گھروں میں صفائی کا کام کرتے ہیں، تو جب جس طرح ان کے تہوار ہیں 25 دسمبر کا یا اس کے علاوہ اور بھی اس طرح کے موقع آتے ہیں تو وہ ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں، اور جو گھر والے ہیں وہ ان کو ان کے تہواروں کی مبارکباد دیتے ہیں. سنہ 25 دسمبر کا ہے جو اپنی عید مناتے ہیں تو وہ آ کر ہمیں کہتے ہیں عید مبارک، یا ہم ان کو کہتے ہیں عید مبارک. تو یہ عید مبارک وہ کیوں کہتے ہیں، کس چیز کی عید مناتے ہیں ہمیں نہیں پتہ. ہم بس ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو بھی مبارک. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ بھی ہے لیکن وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ یار اس نے کہا ہے تو چلو، وہ ہماری باری بھی تو کہتا ہے نا، ہم اس کی بارے میں کہہ لیں گے تو کیا گناہ ہے. ہماری باری میں کہنا وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں، گناہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا حکم ہے کہ یہ آپ کی خوشی کے لیے 2 عیدیں مقرر کی گئی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اگر وہ آپ کی عید کی مبارک دیتے تو ان کا اپنا کام ہے، آپ نے تو نہیں کچھ کہا، یا ان کی تو عید نہیں چل رہی. کس کی عید ہے؟ مسلمانوں کی عید. اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت بھی ہے، جائز بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے، آپ کا قول بھی ہے. تو جو اگر ہم نے وہ مبارکباد دیتے ہیں، وہ کس چیز کی مبارکباد دے رہے ہیں؟ وہ اس چیز کی مبارکباد دے رہے ہیں اور اس چیز کی عید مناتے ہیں کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. اس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو پیدا کیا، نعوذ باللہ. تو جو ہمارا جو عیسوی حساب سے ہم جو سال چلاتے ہیں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جو بھی دسمبر تک جو مہینے ہیں، یہ بھی انہی کے بنائے ہوئے ہیں. اور یہ کب سے شروع ہوئے؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے
تب سے یہ جو ہے جنوری سے لے کے دسمبر تک جو 12 مہینے ہیں تب سے چل رہے ہیں. اور عموماً الا ماشاءاللہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اسلامی حساب سے چلتے ہیں، اسلامی تاریخ کے حساب سے. سعودی عرب میں پہلے وہ چلتے ہی اسلامی تاریخ کے حساب سے، لیکن اب وہ بھی اس طرف آ چکے. وجہ صرف اور صرف دین اسلام سے دوری. اب وہ ایک جگہ ہے جہاں پر اسلام سکھایا جاتا ہے، اسلام پڑھایا جاتا ہے، لیکن کس کی وجہ سے؟ دوستی، ساتھ رہنا، آپس میں مل جل کر ایک دوسرے کو مبارکیں دینی، ایک دوسرے کے ایونٹ میں شامل ہونا. تو شامل ہونے کی وجہ سے ہم ان کو اپنی طرح نہیں بنا سکتے، لیکن وہ ہمیں اپنی طرح بنا لیتے ہیں. وہ کیوں؟ کیونکہ جو برائی ہے وہ انسان میں تیزی سے پھیلتی ہے، لیکن جو اچھائی ہے اس کو ذرا وقت لگتا ہے. تو ہم پر قابو پا لیتے ہیں، ہمیں اپنی باتوں میں ورغلا لیتے ہیں، اور ان کو سکھایا ہی گیا کہ یہ اس طرح کی باتیں کرنی ہیں کہ آگے جو مسلمان ہیں وہ دھنگ رہ جائیں کہ یار یہ واقعی اس طرح ہے. اب آپ ان کے منہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ باتیں سنیں گے تو آپ واقعی پریشان رہ جائیں کہ اتنا تو ہمیں نہیں پتا جتنا ان کو پتا ہے. اور وہ پھر آپ کے سامنے اس طرح کی باتیں کریں گے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے برابر کہلائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ، یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ سوال کیا جائے گا أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ کیا تم نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بناؤ. اب یعنی کہ ایک مکمل اگر وہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کیوں کہا جاتا ہے، روح القدس کیوں کہا جاتا ہے، اس کا مطلب وہ اللہ کی روح ہے. یہ الفاظ جب سوال کیا جاتا ہے تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ہمارے پاس صاف سا جواب ہے کہ بھئی اگر آپ یہ بول رہے ہو تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کیوں کہا کہ قال انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں خدا نہیں ہوں. تو یہ بھی مانو. نہیں مانیں گے، وہ آگے سے کوئی اور سوال کر دیں گے، کو آپ کو کسی اور راستے میں لے کے جانے کی کوشش کریں گے. لیکن ہم ان کے دوستی جو ہے یہ ہمارے گھر میں کام کاج کرتے ہیں، تو جب وہ ہمارے گھروں میں آ کے ہمیں مبارکباد دیتے ہیں تو ہم آگے سے مبارک لے لیتے ہیں اور ان کو آپس میں دوبارہ ہے ان کو مبارکباد پیش بھی کرتے ہیں کہ آپ کو بھی مبارک ہو. یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں یہ سمجھ نہیں لگتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ایک دفعہ میرے خیال سے شاید پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال کی بات ہے، تو یہی درس اور یہی بات میں نے یہاں پہ بیان کی تھی کہ جو شخص عیسائیوں کو مبارکباد دیتا ہے یا ان کی مبارک لیتا ہے یا ان کو مبارکباد دینے میں پہل کرتا ہے وہ ان کا ساتھی ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. کیونکہ مسلمان کا یہ کام نہیں ہے، مسلمان کو ہر ایک بات کا علم ہے. تو پھر ایک بھائی نے اعتراض کیا کہ آپ نے یہ الفاظ کس طرح کہہ دیے کہ وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہیں، وہ عیسائی ہے یا جو بھی ہے. انہوں نے میری یہی بات لے کر کہ جو میں نے بات کی تھی کہ وہ انہی میں سے ہے، من تشبہ بقوم، جو مشابہت جو کر رہا ہے مبارکباد دے رہا ہے تو ان کی مشابہت کر رہا ہے، تو یہ انہی میں سے ہے. اب وہ میرا یہی جو بات تھی وہ لے کر ماڈل ٹاؤن، کیا نام ہے ان کا، حافظ حسن محمد سلفی صاحب، مکرم مسجد، وہاں پر گئے، جا کے انہوں نے یہ ساری بات بیان کی کہ اس طرح خورشید مسجد کے حافظ صاحب نے یہ بات کی ہے. تو بیان کرتے ہیں کہ اگلے دن نہیں، اس کے جو اگلی اتوار جب وہ پہلے درس دیتے تھے تو انہوں نے آ کے مجھے بتایا کہ اس طرح آپ کے مطالعے کے بعد بندے نے سوال کیا ہے میرے سے. تو میں نے پوچھا کیا سوال کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے متعلق یہ سوال کیا کہ حافظ صاحب اس طرح کے فتوے لگاتے ہیں. میں نے کہا میری کیا مجال کہ میں فتوے لگاؤں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا کہ جو جس کی مشابہت کرے گا وہ اسی کے طرح. میں نے تو کوئی فتویٰ نہیں لگایا. یہ جب وہ رسول ہمیں جو پتہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو ہم ان کی اس بات پر گواہی کس بات کی دیں گے؟ ہمارے گھر کام کاج کرتے ہیں، اگر وہ آپ کو دیتے ہیں آپ خاموش ہو جاؤ. اگر وہ آپ کے گھر آتے ہیں آپ کو مبارکباد دے بھی دیتے ہیں آپ خاموش ہو جاؤ، انہوں نے تو دینی ہے. اب آپ ایک اور بات پہ حیران ہوں گے
کہ ایک ہے کہ ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں چرچ جو ہے جہاں پہ اپنی عبادت کرتے ہیں، اور وہاں پر الفاظ یہ ہم استعمال کرتے ہیں کہ فلاں چرچا فلاں چرچا، یا اس چرچ کے پاس آ جانا، یہ آ جانا وہ۔ اب انہوں نے ایک اور جو ہے وہ میں یہی کہوں گا کہ سائنس لڑائی ہے کہ مسلمان کو کس طرح گمراہ کرنا۔ اب یہاں پہ جو ایک چرچ ہے سیالکوٹ روڈ پر، وہاں پر انہوں نے بائی لائٹنگ کر کے لکھ کے لگایا آئی لو، آگے چرچ کا نام لکھا ہوا ہے کہ مسلمان پڑھیں گے، ظاہری سی بات ہے ایک لائٹنگ ہوئی ہو اور دیکھنے والا بندہ نہ پڑھے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اب وہ چرچ کا نام لکھ کر اور پیچھے آئی کے ساتھ دل بنایا ہوا کہ یہ پڑھیں گے کہ ہمیں اس چرچ سے محبت ہے، مسلمانوں نے پڑھنا ہے، کیونکہ ہر بندہ لائٹنگ دیکھ کے اس کو دیکھتا کیا پتہ نہیں یار بہت خوبصورت لکھا ہے۔ جس طرح یہاں پہ گورنمنٹ کے سامنے جو ایک بلڈنگ بن رہی ہے وہاں پہ انہوں نے بہت بڑا کر کے ماشاءاللہ لکھا ہوا، تو ہر بندہ جب دیکھتا تو پڑھتا ہے۔ تو اسی طرح وہ بھی انہوں نے بھی یعنی کہ لکھا ہے کہ مسلمان آتے جاتے پڑھیں گے آئی لو جو فلاں بھی ہے، تو ظاہری سی بات ہے وہ تو یہی ہو جائے گا کہ مسجد چھوڑ کے اور چرچ سے محبت کی جا رہی ہے۔ اس سے بھی ذرا ہمیں بچنا چاہیے۔ میں بھی تھوڑے دن پہلے جا رہا تھا تو ساتھ میری اہلیہ بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ اس طرح جاتے جاتے پڑھنے لگی، ایک دم تو میں نے روک لیا، میں نے کہا انہوں نے لگایا اس لیے کہ ہم لوگ پڑھیں، لگایا اس لیے۔ تو اس طرح کے جو اعمال ہیں، اس طرح کے کام ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ کاروبار ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں یا آپ کاروبار میں ان کے ساتھ شریک ہیں، کوئی بات نہیں، اس کا ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن ان کی باتیں ماننا، ان کی باتوں پر گواہی دینا اور ان کی بات جو وہ کہتے ہیں ان سے کہنا ہاں بالکل تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ سراسر غلط ہے اور یہ گناہ ہے۔ یہ میں یہ کہوں گا کہ یہ شرک ہے، کیونکہ وہ تو شرک کر رہے ہیں، وہ نہیں مانتے اس۔ جب قرآن مجید میں ایک مکمل سورت سارا کچھ سورہ مریم میں، اس کے علاوہ جو سورہ انعام میں اور کئی صورتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں جس میں صاف ستھرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ خود جو بیان کریں گے قال انی عبد اللہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ، وہ خود جو بیان کر رہے ہیں، تو اس کے آگے کوئی شک شبہ رہ نہیں جاتا۔ تو اسی لیے بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے کام کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب وہ اس طرح کا کوئی اعمال کریں یا اس طرح کوئی عمل کریں تو کوشش کریں کہ ان سے بچے رہیں، نہ ان کو جواب دیں۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع کیا کہ ان کو پہلے سلام نہ کرو، تو لیکن ہم مبارکباد دے دیں۔ اگر وہ سلام کرتے ہیں تو ان کے سلام میں کیا کو وعلیکم، اس سے آگے بولنے کا حکم نہیں۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ یہودی وغیرہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتے تھے تو وہ آ کر چھینک مارتے تھے۔ کس وجہ سے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھینک سن کے آگے ہمیں یرحمک اللہ کہیں کہ تم پر رحم ہو۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے دعا کر دیں وہ جان بوجھ کر، تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتیاط کرتے تھے کہ غلطی سے بھی ان کے لیے یہ الفاظ نہ نکلیں۔ تو یہ اس طرح کے جو پروپوگنڈے یہ کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، ابھی تک کر رہے ہیں۔ بے شک قرآن مجید میں آتا ہے جتنا تم مرضی ان کا ساتھی بن جاؤ لیکن یہ تمہارے ساتھی نہیں بن سکتے، یہ تمہارے دشمن ہیں، دشمن ہی رہیں گے۔ جتنے مرضی آپ ان کے ساتھ کر لیں لیکن الٹا وہی ہونا ہے جو یہ ان کی جو چالیں ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں بچ کے رہنا چاہیے۔ تو مین جو بات تھی جو میں کرنے والی تھی اور جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی تھی کہ والذین کفروا وکذبوا، کہ آیتوں کو جھٹلانے والے ہیں، کافر ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ اسی میں رہنے والے۔ وکذبوا سے مراد کیا ہے؟ کہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں ان کو جھٹلاتے ہیں۔ جب قرآن مجید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کا بندہ اور اللہ کے رسول بتا رہے ہیں تو یہ اس کو اللہ کا بیٹا ماننے ہیں، ظاہری سی بات ہے۔ اور صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں بلکہ مریم علیہ السلام کو بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ جو عیسیٰ جو نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کی بیگم ہے، کیونکہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں وہ بغیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہیں، تو یہی اس کو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اور حضرت مریم علیہ السلام یہ جو تینوں ہیں یہ ہمارے معبود ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ مبارکباد دینا لینا اس سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، بلکہ بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، بلکہ وہ جب بھی وہ بات کر رہے ہوں تو ان کے الفاظوں پر غور سے بات سن کے پھر
फिर आगे जवाब देना चाहिए। उसके अलावा कोशिश करें कि जवाब ना दें। काम काज करते हैं, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, या उनको छुड़वाना नहीं है कि भाई आप सामने कहा तो छुड़वाई दो उनके नाम, ऐसा नहीं है। उनकी भी रोज़ी लगी है, वो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इन आमाल से बचना चाहिए। अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ है, अल्लाह ताला हमें हर किस्म के बुरे कामों से, हर किस्म के गुनाह से और हर किस्म के गुनाह होने से अल्लाह ताला हमें बचा के रखे और नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआओं के लिए दरख्वास्त है, मेरे नाना अबू बीमार हैं काफ़ी ज़्यादा, उनके लिए दुआ करें, और भी रिश्तेदार एक दो बीमार हैं। अल्लाह ताला सब बीमारों को सेहत कामला आजला अता फरमाए। जहाँ पे भी हैं, घरों में हैं, अस्पतालों में हैं, किसी का बेटा बीमार है, किसी की वालदा बीमार है, सलीम राव साहब की वालदा बीमार हैं, उनके लिए दुआ करें। अल्लाह ताला उनको भी सेहत कामला आजला अता फरमाए। अल्लाह ताला सबको सेहत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा अश्फि मर्दना व मर्ज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अश्फि मर्दना व मर्ज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अश्फि मर्दना व मर्ज़ल मुस्लिमीन। अज़हिबिल बअस रब्बन नास वश्फि अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ा शिफ़ाउका अल्ला युग़ादिरु सक़मा। या शाफ़िअल इमराद इश्फि मर्ज़ाना व मर्ज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अअज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शक़ा व सूइल क़ज़ा व शमाततिल अअदा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिक व तहव्वुलि आफ़ियतिक व फुजाअति निक़मतिक व जमीअ सख़तिक। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु लना सहला व अंत तजअलुल हज़न इज़ा शिअता सहला। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।